اب 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرا اس کے اندر موقف یہ کہ 9 مئی کو جو ہم نے پاک بھارت کی جو جنگ تھی اس کے اندر پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ کیا، بنیاداً مرصوص کیا، مارکہ حق جو تھا، تاریخ کی کتابوں میں 9 مئی کو اس سے یاد نہیں کیا جانا چاہیے۔ انا کو اگر پیچھے چھوڑ دیا جائے کافی ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ کیا یہ انا ہے کہ آپ ملک کے حساس اداروں کے اوپر حملے کر دیں؟ کیا یہ انا ہے کہ آپ ملک کے اندر جو ہے ایک اور کمانڈر کے گھر میں گھس کے فتح کے شادیانے بجائیں اور کہیں جی الحمدللہ آج ہم نے کینٹ فتح کر لیا؟ آپ نے یہ ذہن سازی کیوں کی کہ فوج کے اوپر ہم نے حملے کرنے؟ آپ نے کیوں لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کی فوج میر جعفر اور میر صادق ہے؟ یہ چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے یا سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ سارا قصور ہی ان کا ہے۔ اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی، تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ وہ تو 90 دنوں کے اندر انتخابات آپ کا کروانا بنتا تھا، وہ ہمارا آئینی حق تھا، وہ انہوں نے آئین کو ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ہم کیا کرتے اس کے بعد؟ جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں پیسے بھیجیں، جب آپ کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، پھر آپ کے آئینی حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ اگر یہ ہو گیا تھا 9 مئی، آپ کہتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم ملک کے سیکورٹی اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ میرا ایک سوال ہے، معافی کا لفظ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ مطلب معافی نامہ ہی کیوں چاہیے؟ آزاد کشمیر میں مسئلہ ہے، عوام احتجاج کر رہی ہے، فوج کیوں گئی ہے وہاں پہ؟ رینجرز کیوں گئی ہے؟ پولیس کیوں گئی ہے؟ بھائی وہاں کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے۔ خود رحمان صاحب کو سن رہا تھا، وہ بڑی جذباتی قسم کی تقریر کر رہے تھے، اپنے کسی بچے کو بھیجیں ذرا شہید ہونے کے لیے۔ جمعے کی نماز میں دھماکے ہوتے تھے۔ یہ سارے اگر افغانستان سے کڑیاں ملتی ہیں تو پھر بھی آپ کے اندر افغانستان کی محبت جاگتی ہے، لے کے پھرتے رہے۔ اس کے اندر تو ریاست کا شاید فیصلہ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ ہم گڈ اور بیڈ طالبان میں تفریق کر رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں تو پالیسی شاید خراب ہے کہ آل آؤٹ اسالٹ جو ہے اٹس ناٹ بیئرنگ فروٹ، فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at The Narrative۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ دن بدن کٹھن ہوتی جا رہی ہے، پارا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگست 5 کی تاریخ جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب عمران خان صاحب کو جیل ہوئی تھی، اور اس اگست 5 کو 3 سال ان کی جیل کو مکمل ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر کی جو دراڑیں ہیں وہ تو پریٹی آبویس ہیں اور ویزیبل ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس نے پہلی دفعہ بات چیت سے ہٹ کر جو ہے اپنا جو سلسلہ ہے لاحمل جو ہے اس کو سامنے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک گیر جلسے اور احتجاج کیے جائیں گے، 5 اگست سے جو ہے اس سب سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ دونوں جگہ پہ سوال یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال کی ذمہ داری کون اٹھائے گا اگر معاملات خراب ہوتے ہیں؟ تو ابھی تک تو سامنے کوئی بھی نہیں آیا جو کہہ سکے کہ ذمہ داری ہماری ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جماعت تو موروثی سیاست کے بالکل خلاف تھی، تو یہ کیا موروثیت ہے یا پھر یہ مجبوری ہے؟ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ان ایکشن نظر آتی ہے۔ فواد چودھری، محمود مولوی، ان کی کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے، جیل شدہ قیادت ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ہی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ سینئر جرنلسٹ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سر، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے 5 اگست سے، کچھ تبدیلی آئے گی اس دفعہ یا معاملہ پہلے جیسا ہی ہوگا؟ شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ کیا یہ ایک ایسا احتجاج ہوگا جس کے نتیجے میں حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے، یا یہ احتجاج ماضی کے انہی احتجاج کی طرح ہوگا جس میں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی کارڈز کھیلتی رہی اور وہ کارڈز ناکام ہوتے رہے؟ اب تصور کیجئے کہ سہیل آفریدی صاحب جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کا واحد ایجنڈا عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ اس وقت سے لے کے آج کے دن تک جو پسپائی حاصل کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس سے آپ احتجاجی سیاست کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلام آباد جب اس وقت تک ہم جو ہے بجٹ پیش نہیں کریں گے جب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ بجٹ بھی پیش کر دیا، پھر کہا جی ہم 3 ماہ کا عبوری بجٹ پیش کریں گے، وہ پورے سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ پھر کہا عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں ہوتی، شروع میں یہ کہا جب وہ اقتدار میں آئے ہم کابینہ نہیں بنائیں گے جب تک عمران خان صاحب کی اجازت یا ہم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر کابینہ بھی بن گئی۔ پھر کہا جی کابینہ مکمل نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر کابینہ بھی مکمل کر لی۔ تو گویا تحریک انصاف نے جو 26 نومبر کو جو ایک غلط فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا تشدد کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اس کے وقت سے لے کے آج تک اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف
اپنی تشدد اپنی احتجاج کرنے کی صلاحیت جو ہے اس میں خاصی کمزور پڑ چکی ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے اس وقت بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ میں کشتیاں جلا کر اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں. اور وہ پھر کشتیاں جلا کے جس طریقے سے آئے، علی مین گنڈا پور صاحب تھے، اس وقت جو ہے بشا بی بی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ تو میرے خیال میں احتجاج اس وقت ذرا مشکل کام ہے تحریک انصاف کے لیے. علیمہ خان صاحبہ نکلی ہیں اپنے ہی صوبے خیبر پختونخوا میں، وہاں جتنی ٹھیک ہے اس کو پی ٹی آئی اپنے اینگل سے دیکھتی ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے خیال میں احتجاج کرنا ذرا مشکل کام ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. علیمہ خان صاحبہ کس حیثیت سے احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں، جبکہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ موجود ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. علیمہ خان صاحب اپنے طور پہ احتجاج کر رہی ہیں، سہیل افریدی صاحب الگ سے انچارج بنے ہوئے ہیں احتجاجی تحریک کے. تو جب پارٹی اس حد تک جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو تو میرے خیال میں پھر کوئی ایسا دباؤ ڈالنے والا احتجاج فی الحال تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ایسے نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا جو جن ڈویژنز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو دھڑاڑوں کی ہم نے تحریک دیکھی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کے اندر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ بھی سامنے ایک دفعہ پھر سے ہمیں نظر آیا کہ متحرک ہوئی ہے. یہ وہی آوازیں ہیں جو پہلے اسد عمر صاحب تھے اور بعد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا، لیکن ابھی فواد چودھری صاحب ہوں، محمود مولوی ہوں، انہوں نے جا کے کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو قریشی صاحب سے یا دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ ہے جو آگے بڑھایا جانا چاہیے. لیکن عمران اسماعیل صاحب جیسے نام جو ہیں، جو دیگر اراکین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ تو غلط ہے، یہ پروسیس ہی غلط ہے، نہ ہی بات چیت ہو سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی جو احتجاج کی کال دی ہے وہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب تو کینڈیڈیٹ ہی غلط ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے تو ہماری جماعت کو نکال کے باہر پھینکا تھا، یہ تو ہمارے دشمن تھے، آج ہمارے ساتھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن سیاست کے سینے میں نا کوئی دل نہیں ہوتا. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی شاید پتا ہے یا نہیں پتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. محمود خان اچکزئی حکومت نکالنے والے میں شامل تھے، عمران خان صاحب کو مولانا فضل الرحمان نکالنے والوں میں سے شامل تھے. یہ بہت سے جو چیمپئن اس وقت جو تھوڑی سی عمران خان صاحب کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہی لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کو بوجھ سمجھتے تھے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں وہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہو گیا، عمران خان صاحب ہوں یا ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہو، انہوں نے سیاست کے انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. اب ان کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ آپ سمجھیں ایک گروپ پیدا ہو چکا ہے جو ایک انقلابی قسم کا گروپ ہے، جو انقلاب کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو سیاست پہ یقین نہیں رکھتا. اور اس کی بنیاد رکھی تھی عمران خان صاحب نے جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں تو ہم ساری اسمبلیاں توڑ دیں گے، ہم اسمبلیوں کو ایسا نہیں دیں گے. اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد کے نتیجے میں پاکستان کے اپوزیشن لیڈر بن جاتے تو مجھے بتائیے کیا ملک کی سیاست کو نقصان ہوتا؟ کیا پارلیمانی نظام کو نقصان ہوتا؟ پارلیمانی نظام اتنا کمپرومائزڈ ہوتا جتنا آج ہے؟ کیا عمران خان صاحب بطور اپوزیشن لیڈر حکومت کے لیے ٹف ٹائم نہیں دیتے؟ کیا حکومت کے لیے چلنا بہت مشکل نہ ہو جاتا؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت کیا اتنی بڑی اپوزیشن کے سامنے کھڑی ہو پاتی؟ یا انتخابات کروانے پڑتے، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت کے اوپر اتنا دباؤ ڈالتے جس کے نتیجے میں عوامی مسائل حل ہوتے، حکومت کو کارکردگی دکھانی پڑتی. لیکن عمران خان صاحب نے سیاست کی بجائے انقلاب کا راستہ چنا. انہوں نے سڑکوں پر جا کے کہا ہم اسلام آباد بند کریں گے، ہم کراچی بند کر دیں گے، ہم ملک بند کر دیں گے، ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، ہم کہیں گے پاکستان کی امداد بند کر دی جائے. اور انہوں نے ایک ایسی سیاست کی کہ جو بالآخر چلتے چلتے ایک ایسی ذہن سازی کی کو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اب 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والے نہیں ہیں. بلا شبہ بے شک ملک صاحب معذرت صاحب، میں قطع کلامی معاف، میں آپ کی بات کیوں ہضم نہیں ہونے ہیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہضم ہونے. میرا اس کے اندر موقف یہ ہے کہ 9 مئی کو جو ہم نے پاک بھارت کی جو جنگ تھی اس کے اندر پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ کیا، بنیان مرصوص کیا، مارکہ حق جو تھا، تاریخ کی کتابوں میں 9 مئی کو اس سے یاد نہیں کیا جانا چاہیے. انا کو اگر پیچھے چھوڑ دیا جائے کافی ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. کیا یہ انا ہے کہ آپ ملک کے حساس اداروں کے اوپر حملے کر دیں؟ کیا یہ انا ہے کہ آپ فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جا کے ان کے گیٹ پھلانگنے کی کوشش کریں؟ کیا یہ انا ہے کہ آپ ملک کے اندر جو ہے ایک کور کمانڈر جو پوری کور کو کمانڈ کرتے ہیں، یعنی لاہور کور جو امپورٹنٹ ترین کور ہے، اس کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے فتح کے شادیانے بجائیں اور کہیں جی الحمدللہ آج ہم نے کینٹ فتح کر لیا ہے؟
کیا یہ انا ہے کہ آپ فیصل آباد، ملتان کے اندر، پشاور کے اندر آپ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفاتر کے اوپر چڑھ دوڑیں، فائرنگ کریں؟ مجھے بتائیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر آفس میں جو ریکارڈز ہوتے ہیں، اس کے لیے تو قومیں جان دے دیتی ہیں. یعنی آپ کے ملک کی سیکورٹی اس پہ لگی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یعنی آپ انہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. آسانی سے یہ اس کو ہم انا کا مثال دے دیتے ہیں. آپ نے یہ ذہن سازی کیوں کی کہ فوج کے اوپر ہم نے حملے کرنے؟ آپ نے کیوں لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کی فوج میر جعفر اور میر صادق ہے؟ آپ نے کیوں لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کے جو ہے اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ محب وطن نہیں آ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں کہا کہ جناب آرمی چیف فلاں کو تعینات نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے کیوں یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم نے اپنی عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کیوں بیانیہ بنایا کہ جناب عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر یہ گرفتار ہوئے تو ہم اینٹ سے اینٹ اس ملک کی بجا دیں گے؟ بھائی عمران خان صاحب پہلے ہی شخص تھے جو گرفتار ہونے جا رہے تھے. کیا آصف علی زرداری گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا نواز شریف گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا اس ملک کی سیاسی تاریخ بھری نہیں پڑی؟ کیا شاہی قلعے میں لوگوں کو لٹا کے مارا نہیں جاتا رہا؟ کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اتنے مشکل وقت نہیں آئے؟ کیا میاں نواز شریف 3 بار جلا وطن نہیں ہوئے؟ کیا وہ جو ہے وہ اٹک قلعہ میں ان کو 12-14 ماہ کے لیے قید نہیں رکھا گیا؟ سیاست دانوں پہ مشکل وقت آتا ہے لیکن وہ ملک کی پالیسیوں کے اوپر، ملک کے دفاع کے اوپر، ملک کی سیکورٹی کے اوپر کبھی حملے نہیں کرتے. آپ نے ایک ایسا ذہن تھا. بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھر کس طرح سے ختم ہوگی؟ ہم ایک میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں اس کا جی جی طریقہ کار کیا تھا، آپ آگے کیسے بڑھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر یہ پولیٹیکل لوگ ہوتے، یعنی ایک وہ فین کلب نہ ہوتا، کسی کو محاتمہ نہ بنایا جاتا، تو عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر بنتے. اس سے زیادہ اچھی رائے کیا تھی کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر اس ملک کے اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن کر آتے، کارکردگی دکھاتے، عوام کی خدمت کرتے. اور 3.5 سالہ دور جو ہے عمران خان صاحب کا نفرت کا دور ہے. کبھی کسی کو لٹکا دوں گا، کسی کو جیل بھیج دوں گا، کسی کا پنکھا بند کر دوں گا، کسی کا اے سی بند کر دوں گا. بھائی آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ پرفارمنس دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں یہ کام کی تھی، ہم نے دگنے کام کر کے دکھایا ہے. ہم نے اصلاحات کر دی ہیں، ہم نے ایف پی آر ٹھیک کر دی ہے، ہم نے ٹیکس کلیکشن ٹھیک کر دی ہے، ہم نے پولیس ٹھیک کر دی ہے. آپ کے پاس موقع تھا، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کو لے کر آئی تھی، 2 پارٹیوں کو نکالنے کا فیصلہ ہوا تھا. آپ یہ حکومت بھی سنبھال نہیں پائے. چلیں کوئی بات نہیں سنبھال پائے. آپ اپوزیشن لیڈر بن کے دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاسی کی میدان میں رکھتے. آپ سیاسی میدان سے نکلے، آپ انقلابی بننا شروع ہو گئے. میرا سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ 26 نومبر کو بھی 24 نومبر کو بھی اسلام آباد آنے کی کال دے چکے تھے، آپ کہتے جی ٹھیک ہے ہمیں روک دیا گیا فلاں چنگی کے اوپر، ہم یہاں جلسہ کریں گے، ہم واپس جائیں گے، ہم کوئی انتشار نہیں کریں گے، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم ڈی چوک کی ضد نہیں کریں گے، ہم کسی عمارتوں کے اوپر آ کے جو ہے اٹیک نہیں کرنا چاہتے، آپ واپس چلا جاتے، دوبارہ کال دیتے، جہاں آپ کو روکا جاتا پھر وہاں جلسہ کرتے، آپ ایک ڈیموکریٹک فورس بن جاتے، آپ کا راستہ روکنا مشکل ہو جاتا، آپ کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا، بالکل ٹھیک آپ ہے. کے ساتھ بات چیت ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تحریک انصاف کی غلطیاں اپنی جگہ ہیں، جو انہوں نے سیاست کا رستہ چھوڑا، جو انہوں نے پارلیمان کی جو سوچ ہونی چاہیے اس کی عکاسی نہیں کی، وہ ساری باتیں جائز ہیں. بٹ ہم یہ چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے یا سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ سارا قصور ہی ان کا ہے. ہم نے آئینی اختیار جو ان کے پاس تھے، احتجاج کا جو راستہ وہ کر سکتے تھے، اپنا سکتے تھے، وہ بھی ان سے چھینا گیا ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپوزیشن میں جاتے، جا کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھتے اور وہیں سے رستہ بناتے، تو جو انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی، تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ وہ تو 90 دنوں کے اندر انتخابات آپ کا کروانا تھا، بنتا تھا، وہ ہمارا آئینی حق تھا. وہ انہوں نے آئین کو ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا. ہم کیا کرتے اس کے بعد؟ تو وہ یہ والے سوالات بھی اٹھاتے ہیں آگے سے. دیکھیں جب آپ غیر آئینی طریقے سے معاملات شروع کر دیتے ہیں، آپ پاکستان بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں پیسے بھیجیں، جب آپ غیر سیاسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں بجلی کے بل جلا دو، جب آپ کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، تو پھر اس ملک کے اندر آپ سیاست نہیں کر سکتے، پھر آپ کے آئینی حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کسی ملک کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت یہ کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے. کسی بھوٹان جیسے ملک میں ہوتا، اس ملک کے لیڈر کو ہینگ کر دیا جاتا. یعنی آپ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنا چاہتے تھے، آپ غریب آدمی کے منہ سے روٹی چھیننا چاہتے تھے، کیا آپ ہنڈی سے پیسہ بھیج کے اپنے ملک کو دنیا میں ایف اے ٹی ایف کے اندر ذلیل کروانا چاہتے تھے؟ سر آپ نے سیاست کی نہیں ہے. آپ سیاسی کرنے کی بجائے آپ ایک انقلابی لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست آپ کو کرنی آئی نہیں ہے. سیاست آپ کرتے، آپ کے راستے کبھی مسدود نہ ہوتے. آپ کبھی پی ٹی آئی نہیں بیٹھ کے سوچنا بھی نہیں کبھی، اس لیے کہ وہاں ایک فین کلب ہے. میں بات کروں گا مجھے گالیاں دیں گے، آپ بات کریں گے آپ کو گالیاں دیں گے، آپ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے وہ گالیاں دیں گے. علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا کہ 9 مئی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کا ہمارے لوگ تھے، غلطی سے چلے گئے، معاف کر دیے جائے، آگے بڑھا جائے. پوری پی ٹی آئی کی کیا پڑ گئی ان کو؟ لیکن ویڈیو لے کر آئے، سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آئے. وہ بھائی جو آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ للکار رہے ہیں، لیڈرز آپ کے گاڑی کی چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ کے کارکنان کو بلایا جا رہا ہے کہ آئیے لبرٹی چوک سے لے کے کینٹ کور کمانڈر ہاؤس تک آپ کی لیڈرشپ کیا کرتی جا رہی ہے، نعرے لگاتی جا رہی ہے فوج کے خلاف، فوج کے اوپر وہاں سے ڈنڈے برسا رہی ہے، پتھر برسا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا. بھائی آپ اگر یہ ہو گیا تھا 9 مئی، آپ کہتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم ملک کی سیکورٹی اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہتے، ہم ملک کی سیکورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ہماری غلطی ہوئی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ آج کے دن تک کسی لیڈر کو بٹھا کے پوچھ لیجیے وہ میرا ایک سوال ہے، معافی کا لفظ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ مطلب معافی نامہ ہی کیوں چاہیے؟ ایگزامپل کے طور پہ میں کوٹ کرتا ہوں، ابھی ہمارے پاس کل فواد چودھری صاحب ملاقات کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گئے، تو جو اعلامیہ باہر آیا اس کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی جو بین الاقوامی سطح کے اوپر فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر جو وکٹریز ہیں ہم ان کو سراہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا کام نبھایا. تو یہ اپریسیشن ہی ایٹ سیلف نہیں؟ سر معافی سے مراد، میں یہ نہیں کہتا کوئی انا کا مسئلہ نہیں، معافی سے مراد یہ اپنی غلطی کو اب تسلیم کریں کہ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا. چلے مجھے ایک سوال میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، صدق کے دل سے بتائیے گا، کیا اس ملک کے اندر پچھلے 5-7 سالوں میں فوج کے خلاف، آپ کی فوجی اداروں کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی جا رہی؟ کیا سوشل میڈیا پہ کمپین نہیں چلائی جا رہی؟ کیا باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے بھگوڑے جو ہیں یوٹیوبر بن کے ہر روز آپ کی فوج کی اور سیکورٹی کے اوپر باتیں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے اندر ابھی یہ کشمیر میں مسائل ہیں؟ دیکھیں کشمیر میں مسائل ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، آزاد کشمیر میں مسئلہ ہے، عوام احتجاج کر رہی ہے، فوج کیوں گئی ہے وہاں پہ؟ رینجرز کیوں گئی ہے؟ پولیس کیوں گئی ہے؟ کیا ضرورت ہے فوج کو وہاں جانے کی یا پولیس کو؟ بھائی وہاں کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، کہ وہاں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور دکانیں بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بند کا مطلب بند، وہ کہتا ہے شاہراہیں بند کر دو، وہ کہتا ہے جی غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دیں، پورے کشمیر کو بند کر دیں. فوج کو طلب کیا جاتا ہے، فوج ماریں کھانے جاتی ہے، فوج گالیاں کھانے جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکے. ابھی یہ خیبر پختونخوا کے بارے میں کل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سن رہا تھا، وہ بڑی جذباتی قسم کی تقریر کر رہے تھے. جناب سوال یہ ہے کہ کسی اپنے کسی بچے کو بھیجیں ذرا شہید ہونے کے لیے، وانا میں لڑیں جا کے، یہ وزیرستان میں لڑیں، جو افغانستان سے طالبان وہاں سے آتے ہیں جب ان کی مساجد میں حملے کرتے تھے، یہ طلب کس سے کرتے تھے؟ سیکورٹی رینجر سے سیکورٹی طلب کرتے ہیں. سیکورٹی کی گاڑیاں ان کے ساتھ جو لگی ہوتی تھی وہ کس کی لگی ہوتی ہیں؟ ابھی مولانا فضل الرحمان حکومت کیسا بنیں گے؟ کون سی سیکورٹی لے کر چلیں گے؟ رینجرز کی لے کر چلیں گے، ایف سی کی سیکورٹی لے کر چلتے ہیں. آپ ان اداروں کی سیکورٹی لے کر چلتے ہیں، یہ ادارے کے جوان وہاں افسر شہید ہوتے ہیں، مارے یہ کھاتے ہیں، ٹیررزم سے لڑتے یہ ہیں، پہاڑوں پہ یہ جا کے بیٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا خراب ہے. کس پہ خراب کیا ہے؟ 10 سال مولانا فضل الرحمان کی حکومت تھی، 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، 23 سال میں سے 5 سال اے این پی کی حکومت ہے، 28-30 سال کی حکومتیں آپ کی ہیں. آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوا. آپ نے پولیس کو جو ہے وہ اتنا ویل ایکوپڈ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے پولیس فورس ٹریننگ ان کی نہیں کی، آپ نے تھانے جو ہے امپروو نہیں کیے. آپ کی پولیس جام کو چھپنا شروع ہوتی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کا چیف منسٹر ذمہ دار ہے، وہاں کی چیف سیکرٹری، چیف آئی جی پولیس ذمہ دار ہے. آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے، جو فوج کے جوان جا کے آپ کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں. اس لیے برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ایک پاپولر نعرہ بن جاتا ہے اس ملک کے اندر. بھائی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں بے شمار ہوں گی، بیٹھیں ڈائلاگ کریں، سول ملٹری جو ہے اس پہ ریلیشن شپ پہ آپ ڈائلاگ کریں، ان کی غلطیاں بتائیں، ڈکٹیٹرز کی غلطیاں بتائیں، فوجی حکومتوں نے جو غلطیاں کی اس کا تذکرہ کریں. لیکن اپنے گربانوں میں تو جھانکیں کہ آپ نے کیا کیا. یعنی 78-79 سالوں میں پولیس آپ نے نہیں ٹھیک کی، بیوروکریسی آپ نے نہیں ٹھیک کی، ایک ایل ٹی اے کا محکمہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا جب ون ونڈو آپریشن ہو، کسی کو فرد انتقال لینا ہو 10 فرد انتقال نکل آتے ہیں. حکومتیں آپ کی رہی ہیں، فنڈز آپ نے استعمال کرنے ہیں، سڑکیں آپ نے بنانی ہیں، پورا ملک کا نظام آپ نے چلانا ہے. یہ نظام آپ نے درست کر لیا ہے. بھائی آپ کے پاس جو ویزے آتے ہیں بچوں کے لیے اوورسیز کے لیے، سارے وہ آپ بیچنا شروع کرتے ہیں، آپ کی وزارتیں بیچتی ہیں. آپ لے 6 دفتر ایک وزیر لے لیتا ہے. بھائی آپ برا بھلا کہ دوسروں کو، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دکھائے نا. میں سب انہوں نے، لیکن کافی آپ نے فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے تو کافی زیادہ ہارش اور سٹرونگ سٹیٹمنٹس تک دیں. تو میں سٹیٹمنٹس کو تو کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ، لیکن اس سے ہٹ کے وجہ کیا، ٹائمنگ کیا بنی اچانک سے، اب کیوں؟ یہ مطلب یہ ہمیں بڑی اس کو اگر اس نگاہ سے دیکھیں کہ وائی ناؤ، اب کیوں آواز آئی؟ ان کی بات تو چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مشرق ہو یا مغرب ہو، آپ کے فرنٹس جو ہیں والیٹائل ہیں، کھلے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کے ایسٹرن فرنٹ پہ آپ کے انڈیا بیٹھا ہے، وہاں پہ جنگ چل رہی ہے. ویسٹرن فرنٹ پہ آپ نے افغانستان سے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں. خراب ہیں نہیں، خراب کیے ہوئے ہیں، یعنی انٹینشنلی ہمارا شاید کوئی ریاست کا قصور تھا، یہ والی انہوں نے فریمنگ کی. اور بات جہاں پہ جو ہارش بات میں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں. جی اس جی کی وجہ یہ ہے کہ پختون بیلٹ میں آپ اپنے لیے ووٹ ہمدردی لینا چاہتے ہیں. افغان مہاجرین آپ نے روکے ہوئے اس ملک کے اندر کہ آپ ان کے ووٹ ڈلواتے ہیں، ان کو آپ استعمال کرتے ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے کیا برا کیا ہے؟ ہم نے 14-15 لاکھ ان کے مہاجرین یہاں پہ بسائے، پورے ملک میں ان کو رہنے کی جگہ دی. اس پہ اعتراض اٹھتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس پہ اعتراض اٹھتا ہے ہماری حکومتوں کے اوپر کہ کیوں ہمیں اجازت دی. کیا ایران کے اندر یہ اجازت تھی کہ تہران کے اندر جا کے افغانی کاروبار کر سکتے؟ پاکستان کا پورا ملک کھول دیا گیا افغانیوں کے لیے. ہم نے ان کے لیے قربانیاں دی، ہم نے یہاں پہ ان کو سپورٹ کی، ہم کھڑے ہوئے ان کے ساتھ لڑے. ہم جا کے چلے اس بات سے بھی آگے آ جاتے ہیں. بھائی جب افغانستان کے اندر سے روس چلا گیا، سارے معاملات سیٹل ہونا شروع ہو گئے، اس کے بعد سے آپ نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں حملے شروع ہو گئے، مساجد میں حملے جو کیے گئے، وہاں سے آگے لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. کبھی کسی فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا، کبھی کسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، ANP کا جینا حرام کر دیا گیا، ان کے لوگ شہید کر دیے گئے. اس وقت یہ کون لوگ کرتے؟ اس وقت یہ مزے لینے میں باقی لوگ شامل تھے. بھائی یہ طالبان کی محبت جو ہے آپ کو، یہی کبھی طالبان نے کہا کہ پاکستان سے آگے کوئی لیڈر حکمرانی کرے؟ ہمارے یہاں کوئی شخص اٹھتا ہے کہتے جی وہاں سے ایک لیڈر اٹھے گا یہاں پہ آ کے حکومت کرے گا. بھائی آپ اپنے ملک کی عزت، اپنے ملک کا وقار، اپنے ملک کی آزادی، اس کو آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس محبت میں کہ چار آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کو ہم نے کب نہیں کہا؟ ہر میٹنگ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے قطر میں جا کے میٹنگ میں ان سے کہا کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. پلیز آپ کے پاس یہ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، یہ پاکستان میں حملے کرتی ہیں، ان کو روکیے. ہم نے استنبول میں جا کے اسے درخواست کی. ایک جملہ سن لیجیے، ہم نے ماسکو ڈائلاگ میں جا کے درخواست کی کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو روکیے، ہمارے معصوم بچے شہید ہوتے ہیں. وہاں سے اگر لوگ وہاں سے تشکیلیں پا کر پاکستان کے معصوم بچوں کے اوپر حملے کریں، ان کو مارے، آ کے مساجد، امام بارگاہیں، کوئی چیز بچی ہے مجھے بتائیں؟ ایک قصہ خانی بازار ہے پشاور میں، کبھی آپ جا کے وہاں وزٹ کیجیے گا، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ ہر دوسرے روز ایک دھماکہ ہوتا تھا. بے گناہ بیچارے دکاندار مارے جاتے تھے، دکانوں پہ آنے والے معصوم بچے مارے جاتے تھے، جمعے کی نماز میں دھماکے ہوتے تھے. یہ سارے اگر افغانستان سے کڑیاں ملتی ہیں تو پھر بھی آپ کے اندر افغانستان کی محبت جاگتی ہے، لے کے پھرتے رہے. بالکل ایسے ہی. اس کے اندر ایک سوال اٹھاتے ہیں لوگ کہ ریپیٹریشن کی پالیسی جو تھی وہ بڑی ہیپ ہیزرڈ تھی. شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا کاکڑ صاحب کی حکومت کا یہ آئینی اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ پالیسی لا سکتے، اس دور میں آئی، اور اسی لیے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ کس کے سر ذمہ داری ڈالنی ہے. شاید اس وجہ سے ان کا غم و غصہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے افغانیوں کا. لیکن آپ یہ چیز ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جس اعتبار سے وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے تو جواب ہمارا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو ہمارا بنتا ہے. لیکن یہ صرف ون آف دا ریزرویشن ہے جو ان کی جانب سے جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ان کی سائیڈ آف دا سٹوری بتانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریپیٹریشن کی پالیسی بڑی غلط تھی، ورنہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جب دوحہ اکارڈز کے اندر جا کے بات چیت کا سلسلہ ہوا تھا اور جب ریاست کی جانب سے ایک کمبائنڈ کولیشن کی پارٹنرز کے ہونے کے باوجود جو پالیسی باہر گئی تھی اس کے اندر تو ریاست کا شاید فیصلہ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ ہم گڈ اور بیڈ طالبان میں تفریق کر رہے تھے. شاید وہ پالیسی بھی اگر ریوائز کر لی جاتی اور دیکھا جاتا ایک ہی لینس سے کہ ہماری ریاست مخالف یہ لوگ ہیں، کیونکہ جب افغان طالبان 21 میں آئی ہے، ان کی حکومت واپس آئی ہے، تو انہوں نے تو آتے ساتھ ہی 400 کے قریب TTP کے جو ان کے وہاں پہ قیدی تھے انہوں نے ان کو رہا کر دیا تھا. تو وہ تو ہماری غلطی ہوئی نا. پھر دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے گڈ اور بیڈ طالبان کی. ہم نے گڈ اور بیڈ طالبان کی بات کب کی؟ ہم نے کہا بھائی طالبان بڑے اچھے ہیں لیکن ہمارے اوپر حملے نہ کریں. ہم نے کہا طالبان بہت اچھے ہوں گے، وہ طالبان بہت اچھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو مذہب کی آڑ میں مساجد میں حملے نہ کریں. ہم نے کہا وہ طالبان بہت اچھے ہیں جو کسی فرقے کو نشانہ نہ بنائیں. ہم نے کہا وہ طالبان بڑے اچھے ہیں جو پاکستان میں دھماکوں کے اندر انوالو نہ ہوں. ہم نے کہا وہ ہمیں طالبان بڑے اچھے ہیں جو انتہا پسندی میں انوالو نہ ہوں، جو بچوں کی تعلیم کے اوپر نہ کھڑے ہوں، جو آ کے پاکستان کو فتح کرنے کے خواب نہ دیکھیں. اس میں کیا پالیسی غلطی؟ گڈ طالبان وہ ہے. آج بھی طالبان یہ کہیں کہ وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، وہ لوگوں کے جو ہے حقوق مارنے کے خلاف نہیں ہے، وہ بم دھماکے کو قائل نہیں ہے، وہ اپنے مخالف فرقے کو مارنے کے قائل نہیں ہے. تو ہمارا جھگڑا کیا ہے کسی شخص سے؟ ہم مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہیں. اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا باقی سیاسی قائدین، ان سے کوئی پوچھے جب سوات میں آ کے مولانا فضل اللہ نے جھنڈے لہرا دیے تھے، یہ سارے بھاگے تھے وہاں سے. کون تھا وہاں پہ؟ آپ کی فوج کھڑی تھی. سوات آپریشن میں جا کے یہ ان مذہبی رہنماؤں نے جا کے ان دہشت گردوں سے لڑائی لڑی تھی. یہ جو پورا اس وقت جو ہے آپ کا سوات کے اندر مراکز بن گئے تھے. یہ مسلم خان آپ کو یاد ہوگا، مولانا فضل اللہ آپ کو یاد ہوگا. صوفی محمد نے جب اعلان بغاوت کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں پاکستان کو نہیں مانتا، پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا، پاکستان کے قومی ترانے کو نہیں مانتا. یہ انتہا پسندی ہم کہتے ہیں یہ چیلنج ہے. یہ انتہا پسندی پنپتی رہی ہے، ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے، مذہبی مدارس سے ملتی رہی ہے. اور یہ سپورٹ دیکھیں آج بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کہہ دیتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں. اور بھائی خدا کے لیے کبھی یہ کہیں کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہیں، اس مذہب کے ساتھ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے. وہ دین محبت کا دین ہے، وہ امن کا دین ہے، وہ لوگوں کی جانیں لینے کا دین نہیں ہے.
وہ बेशक। ڈائلاگ کا دین ہے، وہ لوگوں کو کنونس کرنے کا دین ہے. میں बेशक। مسلمان ہوں، میں اپنے مخالف کو بھی کنونس کروں گا کہ یہ میرا دین کا راستہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس پہ چلو. بھائی بندوق اٹھا کے بندوق کے زور پہ آپ لوگوں کے اوپر اپنے نظریات مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کو یاد ہے سوات کے اندر لوگوں کی جن کی داڑیاں نہیں تھی ان کو مارنا شروع کر دیا گیا. بھائی یہ جس کی داڑھی نہیں اس کو مار دو. کوئی میوزک سن رہا تھا اس کو مار دیا. یعنی آپ جو ہے اس سے زیادہ اور کیا ہونا ہے کہ پورا جو ہے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ طلبیرہ تک طالبان آنے والے ہیں. بھائی اس وقت جو آپریشن ہوا، فوج نے قربانیاں دی، جوان شہید ہوئے، وہ ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے. یہ مذہبی انتہا پسندی کہاں پنپتی رہی؟ جہاں پنپتی رہی اس کا جواب دے چلے. اس زمانے کی اگر اسٹیبلشمنٹ تھی تو کیا اس زمانے کے سیاستدان نہیں ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ اس زمانے کے مذہبی رہنما نہیں ہیں کہ اکیلی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے کہ انہوں نے کہا گڈ طالبان بیڈ طالبان؟ یہ کہاں تھے جو اپنے مراکز کے اندر تمام طالبان رہنماؤں کو بلا کے ان کے ساتھ کھابے کھایا کرتے تھے؟ نہیں نہیں، بالکل صحیح، میک سینس کرتی ہے. لیکن ابھی آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا تو آپریشنز، اسی کے حوالے سے نا ایک اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے، میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپریشنز کے حساب سے ہمیں اب ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، یہ سارے جو 8-10 کے تھے قریب ہمارے بڑے بڑے آپریشن جو لوگوں کو یاد ہیں، ان سے ہٹ کر راہ راست، راہ نجات، کوئی چھوٹے بڑے 1500-2000 کے قریب آپریشنز کیے گئے. وہ کہتے ہیں یہ چلتی آ رہی ہے تاریخ دہائیوں سے. وہ کہتے ہیں لیکن یہ 2-3 دہائیوں کی آپریشنز کے بعد ہمارے علاقوں کے اندر ابھی بھی آ کے آئی ڈی پیز کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کو ریہیبلیٹیشن کی جگہ نہیں ملتی. اس وجہ سے جب سکول کالج نہیں ہوتے تو نئی نسل جو ہے وہ بھی اسی نفرت کے تلے پروان چڑھتی ہے اور وہ پھر آگے جا کے بندوق اٹھاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک سٹیٹ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے آپریشنز کے بعد 2024 سے لے کے 2025 کا سال جو تھا یہ وہ سال تھا جس کے اندر ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر پچھلی ایک دہائی میں سب سے زیادہ اٹیکس ہوئے، سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. تو کہ کہیں نہ کہیں تو پالیسی شاید خراب ہے کہ آل آؤٹ اسالٹ جو ہے اٹس ناٹ بیئرنگ فروٹ، فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا. سوال یہ ہے کہ 10 سال مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت تھی، ڈائلاگ کر کے ان کو ٹھیک کر لیتے. یہ مدارس میں جو بچے تھے ان کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آ جاتے، انڈسٹری چلا لیتے. 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت ہے، وہاں پہ ڈائلاگ کر کے معاملات بہتر کر لیتے. یہ بھی بڑا ایکسکیوز دیا جاتا ہے جی ڈائلاگ نہیں ہوا. کب ڈائلاگ نہیں ہوا؟ آپ نے دیکھا ماضی میں کور کمانڈرز کے جرگے ہوئے، کور کمانڈر خود گئے چل کر ان کے ساتھ جرگے ایسے ہی کیے ہے، گئے. ایسے ہی ہے. طالبان لیڈرز کو سمجھایا گیا، ان سے بات چیت کی گئی کہ خدا کے لیے بندوق مت اٹھائیں، خدا کے لوگوں کے اوپر تشدد نہ کریں. اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، بلوچستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. کب ڈائلاگ نہیں ہوا؟ آپ کو پتا ہتھیار پھینکنے والوں کو عزت اور اکرام سے تقاریب کی گئی ان کے اعزاز میں. جس نے کہا جی وہ بندوق چھوڑ دے گا، وہ بات چیت پہ یقین رکھتا ہے گا، اس کو ویلکم کیا گیا. بھائی ایک بندہ بندوق اٹھا کے آپ کے گھر مارنے پہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ڈائلاگ کریں، وہ آپ ڈائلاگ کرتے رہیں گے، وہ گولیاں مارتا رہے گا. بھائی ڈائلاگ ان لوگوں سے کہیں کہ جو کہیں ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، ہم بندوق بردار ہیں، ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ کے معصوم بچوں کو نہیں ماریں گے، آپ کے فوجی جوانوں کے اوپر فائرنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے چیک پوسٹوں کے اوپر آ کے حملے نہیں کریں گے، آپ کے تھانوں پہ قبضے نہیں کریں گے. ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ضرور ڈائلاگ کیجئے. ایک شخص کہتا ہے جی ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جی کوئی کہتا ہے میں فلاں علاقہ توڑنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں علاقہ توڑنا چاہتا ہوں. وہ کتنے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے اٹک تک افغانستان ہے. وہ بھائی اگر اٹک تک افغانستان ہے تو خدا کے لیے تشریف لے جائیے، کابل میں تو لے جائیے، جاؤ وہاں آگے، شہریت لیجیے. ان سے کہ لے جائیں آگے، ان سے کہ لے لیں آگے، ادھر تک کا ہے. آج بھی افغان کا طالبان رجیم میں آپ کو ویزا لگوا کے جانا ہے افغانستان، اور ہم کہتے ہیں وہاں سے لوگ آئے آرام سے، بھائی پاکستان آئیں جاؤ مرضی کرتے پھر. یعنی سر ہمیں ایک اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں، آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں اٹکتا افغانستان ہے، سر 1893 کی ڈیورن لائن یہ لوگ وہ نہیں مانتے. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جن کو اپنے ملک کا احساس نہیں ہے، جن کو اپنے ملک کی آزادی کا احساس نہیں ہے، جن کو اپنے ملک کی سلامتی کا احساس نہیں ہے. بھائی آپ افغانستان آپ کو اچھا لگتا ہے، موسٹ ویلکم، تشریف لے جائیے، وہیں اپنے لیے گھر بنائیے، مزے سے وہاں رہیے. ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے، کوئی روکے گا بھی نہیں ان کو جا کے. بھائی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے پیار کریں، یہ ملک آپ کا ہے. ہم آپ کو کوئی ملک دشمن نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ آپ کا ملک ہے. اس کو بنانے میں کردار ادا کریں، اس کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں، مزے لینے میں صرف اس ملک میں انجوائمنٹ مت کریں، اور وہ بیانیہ مت بنائیں جس میں آپ صرف پاپولیرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت ہے کہ پختون علاقوں میں جا کے تقریر اور کر دی، لاہور کراچی میں جا کے تقریر اور کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صوبائیت سے نکلنا ہوگا. کوئی پٹھان، کوئی بلوچی، کوئی سندھی بعد میں پہلے پاکستانی ہے. یعنی آپ پاکستان سے جس ملک میں بستے ہیں، جس ملک سے کھاتے ہیں، جس ملک کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، جس ملک کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے، کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے آپ ترستے ہیں، آپ آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. کبھی آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اگر عہدہ مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں.
مسلم لیگ نون کو گالیاں دیتے ہیں، عہدہ مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، الیکشن جتوانے کے لیے ان کے دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں جتوائیے، الیکشن جتوائیے۔ بھائی آپ اپنی ذات سے نکل کے کبھی کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کچھ کر لیجئے۔ جب آپ کا ذاتی ایجنڈا ہی اپنے ارد گرد گھومتا رہے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ویسے ہمارے پاس کوئی یونیفائنگ وائس تو نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم چاہے وہ آئیڈینٹی کی بنیاد پر ہو، تاریخ کی بنیاد پر ہو، کلچر کی بنیاد پر ہو، لسانیت ہو، ہماری ہر اعتبار سے ایتھنو نیشنلسٹک ڈویژن ہو، ہماری بہت زیادہ ڈویژنز ہیں، ہمارے پاس کوئی یونیفائنگ وائس نہیں ہے۔ ہم نے پہلے زبان کی بنیاد پر جوڑنے کی کوشش کی، فلاپ ہو گیا، پھر ہم نے مذہب کی بنیاد پر جوڑنے کی اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ایزیلی مینیپولیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ نیریٹو ان کو دیتے ہیں کہ ہم نے ریاست مخالف جانا ہے، یہ کھڑے ہو اپنے حقوق کے لیے، وہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے، ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت برے ہیں۔ اب ہم عمران خان کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ان کی حکومت کی انفلیشن جو ہے وہ ساری سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ کس اعتبار سے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ بتاتے تھے کہ حالات بہت برے جا رہے ہیں، چاہے آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ سامنے لا کے انفلیٹڈ دکھا بھی دیتے تھے۔ موجودہ نظام کی اگر ہم کنکلوژن سے پہلے ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں تو اس کے اندر بھی انفلیشن جو ہے ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ رائز کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 21 سالہ ہائیسٹ جو ہے ان امپلائمنٹ ریٹ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ جو بلو پاورٹی لائن رہنے والی شرح ہے لوگوں کی جو کہ 800 روپے نہیں کماتے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 40% سے زیادہ کی ہے۔ لوگوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، جو بیسک خوردونوائی یا دیگر اشیاء روزمرہ کی، وہ بھی ان کے لیے کھانا پینا پورا کرنا مشکل ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، ان کے پاس کفن کے لیے اپنے بچے کے پیسے نہیں تھے اور وہ کفن کے بغیر دفنانے لگے تھے۔ تو یعنی معاملات سوشلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اگر ہم نے دے دیا، نظام آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اب چلاؤ نظام کو، بجٹ پیش کرو، عوام فرینڈلی ہو، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار نظام ٹھیک یہ بھی نہیں چلا پا رہے۔ دیکھیں، حکومت کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، حکومت کی معیشت کے حوالے سے جو خدشات آپ کے، میرے یا کسی اور کے ہیں اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ حکومت کو راہ راست پہ لانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تجاویز بھی دینی چاہیے۔ مجھے بتائیے اپوزیشن نے کہاں شیڈو بجٹ دیا ہے حکومت کے مقابلے میں؟ اپوزیشن یہ کہتی جناب آپ نے بجٹ دیا ہے، غلط بجٹ ہے، یہ والا ہمارے پاس صحیح بجٹ ہے، ہم یہ بجٹ عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ آپ ریسرچ کرتے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ صرف وہاں پہ جا کے جو تنخواہیں لینے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے گاڑیاں لینے کے لیے، دفاتر لینے کے لیے عہدے لیے؟ بھائی آپ حکومت کو ٹف ٹائم کون دیتا ہے؟ اپوزیشن دیتی ہے۔ آپ اس کے حکومت کے سامنے رکھیں، اعداد و شمار رکھیں کہ یہ آپ کا بجٹ جو ہے یہ غلط طریقے سے بنایا گیا ہے۔ ہم آپ کو سامنے ایک شیڈو بجٹ لے کر آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے شیڈو بجٹ کا نام سنا ہے ملک کی سیاسی جماعتوں سے؟ بھائی آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے حکومت کے اوپر جائز تنقید کرنے کا۔ آپ ناجائز تنقید کریں گے، حکومت فائدہ اٹھائے گی۔ جائز تنقید، آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چلے مہنگائی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کے جو بھی جو آگے سے اس کے فیکٹرز ہوں، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا۔ لیکن کچھ چیزیں ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ پاپولیرٹی اس ملک میں ایک بیماری بن چکی ہے۔ نعرے وہ لگاتے ہیں جو پاپولر ہوتے ہیں، کام کی بات ہم نہیں کرتے، ڈائلاگ ہم نہیں کرتے، ڈیبیٹ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کوئی ایسا کنسٹرکٹیو قسم کا ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے۔ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بڑی غربت ہے، بڑی مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے ایک یہ ہے، کیا اس ملک کے اندر 25 کروڑ عوام میں یہ ممکن ہے کوئی شخص اپنے بچے کی لاش دفنانے جائے اور اس کو کفن کے لیے کپڑا دینے والا اس ملک میں کوئی نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کسی محلے سے، کسی غریب کے محلے سے بھی جہاں بالکل لوگ پاورٹی لائن سے بہت نیچے رہتے ہوں اور وہاں پہ اگر کسی کو دفنایا جا رہا ہو، کیا اس محلے کے لوگوں میں، پاکستان جیسے ملک میں، یہ ایسا ممکن ہے کہ اس کو چادر، 2 چادریں کوئی نہ لے کے دے سکے، قبر کے پیسے کوئی نہ دے سکے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، میں نے کبھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے پہ آ گئے ہیں۔ یہ فیم ہمیں وہاں لے گیا ہے جہاں ہم سوچتے تک نہیں ہے کہ حالات جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے، مہنگائی کم ہونی چاہیے، لیکن مجھے بتائیں رات کو کون بھوکا سوتا ہوگا اس ملک میں؟ یا خیرات کرنے والے، صدقہ دینے والے تو ان مدارس کو پیسے دیتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وجود بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، ان تنظیموں کو پیسے دے دیتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وجود رکھتی ہیں کہ نہیں۔ یا تو سب سے اچھا کاروبار ایک زمانے میں این جی او بنانا ہوا کرتا تھا، این جی او بنائے، پیسے لے لیں۔ یہ قوم اتنا خیرات کرنے والی ہے، اس لیے یہ اس قوم میں اتنی بے حسی ابھی تک نہیں ہے کہ کسی کو دفنانے کے لیے کفن نہ دے سکے۔ بالکل ایسا، لیکن ذمہ داری تو ریاست کی بنتی ہے نا ملک صاحب، ریاست کا کام ہے کہ اس نہج تک نتائج آئیں ہی نہ، نوبت اس میں نے آپ سے سوال پوچھا، مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے پورے نہیں 24-25 کروڑ عوام میں سے کہ بالکل کوئی ٹھیک شخص بات لے ہے، کے جا رہا ہو بالکل ٹھیک بات ہے، اپنے ایسا بچے کو ہوتا نہیں ہے، دفنانے کے ممکن ہے، لیے لیکن وہ جو فوٹیج اور ویڈیو ان صاحب کی آئی تھی اس میں وہ یہی فرما رہے تھے کہ یہ میرے بچے کی لاش ہے، قبرستان سے میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور ان کے پاس کفن نہیں ہے۔ بیانیہ ہو، ہاں، بنوائی گئی ہو، میں وہ اس کو ایک اس اینگل ایسپیکٹ سے ہے۔ لے سکتا ہوں
کہ انہیں اپنی غربت کا اظہار کیا تو بڑی سی بات ہے. ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میں غریب آدمی تھا, میرے پاس وسائل نہیں تھے. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہندوستان میں جا کے دیکھیے جہاں لوگوں کو رات کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں لوگوں کے پاس گھر کی ملکیت رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہوں گے. مارگیج پہ لوگ گھر نہیں لیتے, یہاں پہ لوگ اپنے نیٹ کیش کے اوپر گھر خریدتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں چلے جائیں, کسی بستی میں چلے جائیں, کچی بستی میں چلے جائیں, لوگوں کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے. مجھے پہلے والا پوائنٹ آپ کا بالکل اچھا لگا تھا کہ اگر کرٹیسائز کریں حکومت کو, اگر ان کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز, اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں, لیکن یہ جو لیٹر ہاف آف دا ڈسکشن کے اندر آپ کی اب والی گفتگو آ رہی ہے, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ حکومت کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں. میں نے جس طرح کوٹ کیا بلو پاورٹی میں لائن نے ریشو, حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں کی, میں نے کہا حکومت کی غلطی ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ جو چیزیں اپنے بعض کا ٹی وی چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ بنا کے چلانا شروع کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص تھا, اس کے پاس جو ہے کفن کے پیسے نہیں تھے, اس کو دل نہیں مانتا. سچی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے میں, میرے محلے میں کوئی ایسا شخص ہو, ہم تو اپنے گھر کے کچھ چیز بیچ کے اس کے لیے چادریں خریدیں گے, اس کو دفنانے کے لیے. بالکل ایسے ہی. میں یہ جذبہ جو ہے یہ پاکستان کا, یہ بہت بڑھ چڑھ کر پوری دنیا اس کو سراہتی ہے. بیفور کنکلوژن آخری سوال بھائی صاحب, جانے سے پہلے, شو کا وقت ہمارے ختم ہو رہا ہے, میرے شو کے اندر ہی ہمارے پاس مفتاح اسماعیل صاحب بھی آئے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے, اور دونوں نے پنجاب میں جب میں نے ان سے مریم نواز کی گورننس کے معاملات کے بارے میں گفتگو کی اور پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے اس کا جو نیریٹو اس دفعہ دیا جا رہا ہے وہ درست ہے. انہوں نے کہا کہ پورا جو ماڈل ہے کرپشن کا وہ بدل کے رہ گیا ہے, بلکہ پہلے کمیشن جو ہوتا تھا اسٹرکچر 5%, 10%, 15%, میں نے بزدار کا حوالہ دیا کہ اس میں بھی تو کرپشن تھی. انہوں نے کہا جی بالکل ہوگی, اتنے فیصد ہوگی, لیکن انہوں نے کہا اس دفعہ تو سسٹمیٹک کرپشن ہے. وہ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ان کو جس ٹائم اٹھانا چاہیں اٹھا کے حکومت سے باہر کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کی کرپشن کی داستانیں مبینہ طور پر بہت بڑی ہیں. آپ کا کیا انالیسس ہے ان کے اس طرح کے بیانات؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے فیصلہ جب تک نہیں ہوتا میں کسی کو کرپٹ کہہ نہیں سکتا. البتہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں مجموعی رویہ اس سوسائٹی کا, تو میرے خیال میں ایک چپراسی سے لے کے جو ہے وہ ہم ہر سطح پہ ایک کرپٹ قسم کی قوم بن چکے ہیں. کرپشن آپ کے اندر ایسی سرایت کر چکی ہے کہ یہ جو ہم نام نہاد ٹی وی پہ بڑے بڑے رہنما لوگ آتے ہیں, کھرپتی لوگ ہیں نا, یہ بھی طائف نہیں چھوڑتے تھے. توشہ خانہ سے کون کون کیا لے کر گئے, سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اربوں روپے دیے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس خربوں روپے ہیں, آپ کے پاس دنیا کی جو ہے وہ ایئر لائنز آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس فیکٹریز ہیں, آپ انڈسٹریز کے مالک ہیں, اور آپ بھی جو ہے اگر آپ کو توشہ خانہ سے ملتی ہیں کچھ چیزیں اور آپ گھر لے جانے میں اس لیے اپنے لیے جو اپنا حق سمجھتے ہیں, بے شک آپ کا آئینی یا قانونی طور پہ حق ہوگا, لیکن کہیں تو آپ یہ دکھائیں کہ اللہ نے آپ کو اربوں روپے دے دی, آپ کو ان کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں رہی. ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ کرپشن ہمارے اندر ایسی سرایت کر چکی ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بڑے وسیع پیمانے پہ آپ کو سوچنا ہوگا, یہ سوچ بچار کرنی ہوگی. یہاں تو دیکھیں نا, آپ کنسٹرکشن کا کام لے لیں, سڑک سے لے لیں, اسکول کی تعمیر سے لے لیں, آپ کی جگہ کمیشن مافیا بیٹھا ہوا ہے, ہر جگہ پہ آپ کمیشن دیتے ہیں تب آپ کا کام ہوتا ہے. اس سے تو کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. اب اس میں ہم کہیں فلاں زیادہ کرپٹ ہے, فلاں کم کرپٹ ہے, یہ فیصلہ کرنا شاید میرا اور آپ کا کام ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں اب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, وائٹ کلر کا کرائم کا ثبوت ہوتا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ کرپشن ہر سطح پہ موجود ہے, آج بھی ہے, پہلے بھی تھی. شاید اس کو کم کرنا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا. بالکل ایسا ہی, سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے جو ہے موجود ہے. اور ایک جو خوشائند بات ہے ساری ڈسکشن کے اندر میں لنک کرنا چاہوں گا کنکلوژن کے اندر, وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلا کر بلوچستان, آزاد کشمیر اور ملک کی صورتحال پر بحث کا مطالبہ تھا. ملک صاحب, اس کے اندر جانے سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان, آزاد کشمیر اور ملک کی سیکیورٹی پہ ہم مشترکہ اجلاس بنا کے بحث کر لیتے ہیں. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا جو مذاکرات کی کوششیں ہیں وہ بھی اگر اس کے اندر شامل کر دی جاتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. سارے پارلیمنٹ میں بیٹھتے, اسی چھت کے نیچے وہیں پہ بات چیت کر لیتے, معاملات کو بہتر کرتے, اسٹیبلٹی کی بات کرتے اور آگے بڑھتے. سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے راستہ نکالنا. اگر تحریک انصاف کو مسئلہ لگتا ہے کہ ان کے مسائل ہیں, راستہ نکالے. آپ مجھے بتائیں وکیل کون سا کامیاب ہوتا ہے جو مجرم کو پھانسی کے پھندے سے بچا لے؟ وہ وکیل کامیاب ہوتا ہے جو مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لگا دے. یہاں تو میرے خیال میں وہ تحریک انصاف والے بھی چاہتے ہیں کہ خیر ہے خان صاحب جیل میں بند رہے. علیمہ خان صاحب کے جلوس کب نکلیں گے خان صاحب اگر باہر آ گئے تو؟ برسٹر گور کو چیئرمین کون رہنے دے گا اگر خان صاحب باہر آ گئے تو؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل کون رہنے دے گا اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو؟ دکانداری چلی ہی ہے. نہ سہیل آفریدی صاحب نے وزیراللہ بننا ہے جب وہ باہر آ گئے, تو نہ یہ اس وقت کے خان صاحب کی پھر اپنی ضروریات ہوں گی نا. خان صاحب نے ماضی میں جب اقتدار میں آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اون چودھری صاحب ان کے بہت قریب ہوا کرتے تھے.
اور ان کے دستے راست ہوا کرتے تھے، ان کے اسپیشل سیکرٹری بھی ہوا کرتے تھے، ان کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. لیکن جس دن وہ وزیر اعظم بنے تھے، اون چودھری صاحب کا کارڈ ان کی تقریب میں سے نکال دیا گیا تھا. تو جس دن وہ وزیر اعظم بنے تھے، یہ علیمہ خان صاحبہ، یہ جو بہنیں اس وقت دعوے دار ہیں عمران خان صاحب کی، ان کو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی سے نکال دیا گیا تھا. اس لیے ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، راستہ نکالنا ان کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، بڑی اہم نکات کے اوپر گفتگو کی، اور آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہی صرف سولوشن ہے. اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہے، تو راستہ جو ہے وہ آپ کا صرف پارلیمنٹ سے ہو کے جاتا ہے. پارلیمان کو جب آپس میں بیٹھ کر بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھانے دیا جائے گا، یا اگر وہ خود نہیں بڑھائیں گے، تو آگے کوئی سولوشن آپ کو نہیں ملے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو 5 اگست سے ملک گیر احتجاج کے کال کی اعلان دی ہے، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا، یا 9 مئی کے بعد بھی دیکھا تھا کہ دیگر جو لیڈران تھے ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. تو اب کی بار بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے، اور عوام جو ہے، عوام کا جمع غفیر جو ہے جب نکلتا ہے باہر اور معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور کچھ بھی غلط ہوتا ہے، تو پھر who is going to be held responsible؟ ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے جس کے اوپر جواب ڈھونڈنا چاہیے، پوچھا جانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو لے کے چل رہی ہیں. کے پی ان کا اپنا صوبہ ہے، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ساری مشینری ان کے اپنے پاس ہے، تو لوگ تو نکلیں گے وہاں پہ، بالکل ٹھیک ہے، لوگ آگے باہر. اب اس کو وہ کس طرح سے ریپلیکیٹ کریں گی باقی ملک تک کہ یہی نمبرز جو ہیں پورے ملک میں جائیں، اور یہ ڈیفرنٹ کس طرح ہوگا؟ یہی سوال ملک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہی کوشش کی، اڈیالہ سٹنز ہوں یا دیگر معاملات ہوں، یا گنڈا پور صاحب ہوں، انہوں نے بھی یہی کوشش کی تھی، اسلام آباد تک بھی آنے کی کوشش کی تھی. تو معاملات اس دفعہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوں گے؟ اور فائنلی ساتھ ہی اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تھوڑی سی تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے، اپوزیشن ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو اس کو ان کو رکھنا چاہیے. انقلاب کرنا ہے پی ٹی آئی کو، یہ ایک اہم سوال ہے، یا سیاست کرنی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا. نہ آپ تیتر میں ہیں، نہ بٹیر ہیں، نہ 3 میں ہیں، نہ 13 میں ہیں. اور اسی وجہ سے 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو 3 سال ہو جائیں گے اپنی جیل کے اندر. فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا پرجوش خطاب سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے اداروں کے خلاف بھی بات چیت کی، اور انہوں نے فارن پالیسی کے اوپر سے حوالے سے بھی سوال اٹھائے، لیکن اس سے ایک پریشر بلڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. لیکن یہ بڑا اہم سوال تھا کہ وائی ناؤ، اب کیا ضرورت پڑی؟ امپورٹنٹلی جو خوبصورت ترین بات جو میرے دل کے قریب ہے وہ یہ کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ ایک بار پھر سے متحرک ہے. محمود مولوی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، یہ لوگ ہم نے دیکھا ہے کوٹ لکھپت جیل گئے ہیں، لاہور آئے، ملاقات کی قریشی صاحب سے اور دیگر جو اسیران پی ٹی آئی تھے، جو دیگر ان کے لیڈران تھے، اور ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ آگے بڑھنے کے لیے اگر کوئی رستہ درکار ہے تو وہ صرف بات چیت کا ہے، مشاورت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، ڈائیلاگ میں ہی سولوشن ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ.